السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب دجال اور جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک اللہ عز و جل اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے محتاط رہنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال یا قیامت سے پہلے 30 یا اس سے کچھ زیادہ دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو ہمیں ایسی حدیثیں خود گھڑ کے سنائیں گے جو ہم نے سنی ہے نہ ہمارے آباء و اجداد نے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا کر رکھنا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین اسلام قائم رہے گا حتیٰ کہ قریش سے 12 خلفاء ہوں گے، پھر قیامت سے پہلے جھوٹے ظاہر ہوں گے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کسرا کے سفید خزانے حاصل کر لے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی تو کہا گیا کہ ان میں پھونکا تو وہ غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ 2 جھوٹے ظاہر ہوں گے، ایک تو مسیلمہ کذاب ہے اور دوسرا اسود عنسی کذاب ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف قبیلہ سے 2 کذاب نکلیں گے، دوسرا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا اور وہ مہلک ثابت ہوگا۔ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب مدینے میں بنت حارث کے گھر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس کے ساتھ اس کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چڑھی تھی جس پر ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد سیادت و قیادت اس کے لیے چھوڑ دیں تو وہ صلح کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ چھڑی بھی مانگے تو تجھے ہرگز نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تیرا انجام خواب میں دکھا دیا گیا ہے۔ یہ ثابت ابن قیس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجھے باقی سوالوں کے جواب دے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ آئے۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دجالوں، کذابوں اور جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے شروع ہو کر قیامت تک جاری رہے گا، اور دجال اکبر اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ جھوٹے مدعی نبوت کم و بیش 30 ہوں گے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جن روایات میں 30 سے زیادہ تعداد بتائی گئی ہے، ان میں سے کوئی بھی سند صحیح ثابت نہیں۔ اگر فی الواقع انہیں صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے تقریباً 30 ہوں گے، جبکہ باقی محض کذاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب اور اسود عنسی کذاب۔ مؤخر ذکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ مقدم الذکر مسلمہ کذاب کو عہد صدیقی میں جنگ یمامہ میں کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اسی طرح سجاح بنت حرث نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر مسلمہ کذاب سے شادی رچا لی اور بطور مہر اپنی قوم کے لیے فجر و عشاء کی نمازیں معاف کروائیں، مگر جب مسلمہ مارا گیا تو یہ عورت تائب ہو گئی۔ علاوہ ازیں طلحہ ابن خویلد اسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مگر بعد میں اس نے توبہ کی اور اسلام کی طرف لوٹ آیا، پھر مرتے دم تک اسلام سے مخلص رہا۔ مختار ابن ابی عبید ثقفی اہل بیت سے محبت کا لبادہ اوڑھ کر اور خون حسین رضی اللہ عنہ کا مطالبہ لے کر ظاہر ہوا۔ جب اسے خوب شہرت ہو گئی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بالآخر بری موت سے جہنم واصل ہوا۔ حارث کذاب نے عبد الملک ابن مروان کے دور خلافت میں دعویٰ کیا اور مقتول ہوا۔ عہد عباسیہ میں بھی کئی کذاب ظاہر ہوئے اور انجام بد کو پہنچے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے، جبکہ مہلک سے مراد حجاج ابن یوسف ہیں۔ یہی بات سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے حجاج بن یوسف سے کہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کئی کذاب دجال تو تاریخ میں ظاہر ہو کر اپنے اپنے حصے کی ذلت و رسوائی حاصل کر چکے ہیں، جبکہ کئی ابھی قیامت تک کار مذلت میں گرنے کے لیے باقی ہیں۔ مرزا غلام احمد غبی قادیانی بھی جھوٹے نبیوں کی فہرست میں داخل ہے، جس نے گرگٹ کی طرح کئی روپ دھارے، مگر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے زندگی میں ہی بدنام زمانہ ثابت ہوا۔ پیر یاس احمد المعروف گوہر شاہی بھی اس فہرست میں نام لکھوانے کے لیے پر تول رہا ہے، جو تاحیات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جہنم رسید ہو چکا ہو، کیونکہ میں یہ ریکارڈنگ فروری 2025 میں کر رہا ہوں۔ کہ گزشتہ رسوا ہونے والوں سے سامان عبرت لے اور بلا تاخیر توبہ کے سام کے ساتھ مخلص ہو کر مرے۔ جس طرح طلحہ ابن خویلد کی مثال موجود ہے۔ کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کریں گے، مگر اپنے کذب و فریب اور دجل و مکر سے اسلام کی حقیقی صورت کو مسخ کر کے حدیث نبوی کے مصداق اور عذاب جہنم کے حقدار بنتے رہیں گے۔ حافظ ابن حجر کے نزدیک غالی و باطنی شیعہ اور وحدت الوجود اور حلول کے قائل صوفیہ بھی اس زمرے میں شامل ہیں۔
دجال اکبر تمام کذابوں، دجالوں اور جھوٹے نبیوں کا لیڈر ہوگا، جس کا ظہور قیامت سے متصل پہلے ہوگا، اور وہ فی الواقعہ دجل و فریب کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اجرنی من النار۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی زدنی علما۔